الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسلام میں علم کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، اور آج مسلمانوں کو علم سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم ہوتے جا رہی ہے، اور ہمارے میں وہ جوش و جذبہ آنے رہا، اور ہم صرف کمانے پہ کھانے پہ ہی توجہ دے رہے ہیں۔ ذرا بڑے ہوئے بچوں کو کسی کارخانے میں، کسی اور جگہ ملازمت کرنے پر ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں۔ بچے شروع سے جب پیسہ دیکھتے ہیں تو پھر ان کو پڑھائی کا احساس نہیں رہتا۔ اس لیے آج ہمارا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا، آپس میں گالی گلوچ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو گھور کے دیکھنا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کمتر سمجھنا۔ پھر مسجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، بات چیت جاری ہے، گالی گلوچ مسجد کے سامنے ٹھہر کے دی جا رہی ہے۔ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فونا کھول کے مختلف قسم کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ مسجد کے ادب سے بھی لا علمی ہے۔ پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسا ایک ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں۔
تو یہ ساری جو کیفیت ہیں، اور آگے بڑھیے تو پھر ذرا بچہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی کی فکر کرے، شادی ہونے کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑے، پھر ناکا پولیس، طلاق، خلا، یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے معاملی پیشہ کر کے لوگوں پہ دھوس، یہاں تک کہ آپ بازار میں جائیے، جو مسلمان کاروبار کر رہے ہیں، گراہک کے ساتھ، گاہک کے ساتھ کیسی گفتگو کرنا وہ بھی نہیں ہے، گراہک اور گاہک پر تحکمانہ انداز میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور ان کو منہ پہ بول رہے تم کیا لے سکتے، تمہاری صورت ہے لینے کی، گراہک آتا، یہ سب ماحول ہے۔ ایک آٹو والے سے بات کرو، انہیں تن کے بات کر رہا، مرچی بیچنے والے سے بات کرو، تن کے بات کر رہا، کیونکہ کمائی ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار میں کمائی زیادہ ہے، اب انہیں بولا میرے پاس پیسہ آ گیا، پیسہ آ گیا، اخلاق نہیں رہے، علم نہیں رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم میں تشریف لائے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایام جہالیت، یہ جو اسلام کے اعلان سے پہلے ان دنوں کو ایام جہالیت کہا جاتا ہے، یعنی تمام جاہل لوگ تھے، ذری بات میں لڑتے تھے، ماں بہن بیوی کا کوئی فرق نہیں تھا، اور تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تمدن ذرا بھی جو ہے نا ان کے پاس نہیں تھا۔ ایسی قوم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس قوم کو ایسا بنایا، ایسا سنوارا کہ ساری دنیا میں وہی قوم حکومت کرے، اور اسی قوم کے ذریعے علم، آج آپ دیکھ رہے ہیں جتنے علوم ہیں اس پر مسلمان ایک دور میں حکومت کرتے تھے، تمام علوم مسلمانوں سے نکلے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہم جا کے معاملی نوکریاں کر لے رہے ہیں، علم سے دور ہے، پیسہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور پیسہ بھی آ رہا ہے تو جہالت کی بنیاد پر خرچہ کرنا نہیں آ رہا، شادیوں میں بے ہنگام اخراجات اور فضول خرچی، گھروں میں فضول خرچی، آج کل گھروں میں کھانا کم بن رہا، باہر سے منگا لے رہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کھانے میں، کوئی مزہ نہیں ہے، اور گھر میں کیا کھا رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں۔ میں تو اس بات پر آپ لوگوں کو توجہ دلائیں گا کہ آپ باہر کے کھانوں سے پرہیز کریے، اس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں، اور وہ کھانا حرام ہے حلال ہے آپ نے تحقیق ہی نہیں۔ اب یہ جو چکن 65، یہ جو نوڈلز، یہ جو ہے نا برگر، یہ پیزا، ہر گھر میں روزانہ چکن بن رہا، وہ بازار سے جا کے لا رہے ہیں، وہ حلال ہے حرام ہے، وہ کیا ہے، اور وہ چکن کو کیا کھلا رہے ہیں، غلیظ چیزیں کھلا رہے ہیں اس کو، مچھلی کی وہ چیزیں وہ ہے، آپ چکن کھاؤ مچھلی کا مزہ آ رہا، تو اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اس لیے اب ہماری عورتوں کو، مردوں کو چاہیے کہ ہماری عورتوں پہ توجہ کریں، گھر میں پکاؤ۔ اب چائے جو ہے 25 روپے ہو گئی، میں ایک معاملی مثال دیتا ہوں آپ کو، یعنی یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، معاشرے کی تمام حالات آپ کے سامنے سے دیکھ رہا ہوں، سرکار نے کیسا معاشرہ ترتیب دیا تھا اور ہم کہاں آ کے گر گئے، وہ بتاؤ۔ آپ بولیے یہاں بیٹھ کے پورے بازار کی سیر کرا رہے ہیں، تو آپ کو بازار کی سیر نہیں کرا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب 25 روپے چائے ہو گئی، آپ وہی گھر میں بنائے تو وہی 25 روپے میں 10 لوگ چائے پیتے، اور اچھی چائے بنتی، تو پاؤڈر کا خراب دودھ لا کے وہ چائے ابال رہے ہیں جس کی ملائی بھی نہیں آ رہی،
جس میں کوئی دم خم نہیں ہے، وہ آپ پی کے بول رہے ہیں کہ بہت بڑی اچھے مزے کی چائے پی. ہمیں بولا تمہارے کو زبان کا مزہ نہیں معلوم ہے، کھانا باہر کا کھا رہے ہیں، وہ وہاں اچھی بریانی ہے، یہاں اچھی بریانی ہے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، میری ایک عادت ہے، اب لوگوں کیا سمجھتے ہیں اب کھانا کھائے کیا پوچھتا ہوں، تو آپ ہاؤ کھائے کیا کھائے. میں اکثر سن رہا ہوں وہ باہر سے بریانی منگا لیے تھے، آج کل تہاری کے دکانیں بھی نکل گئے، تہاری منگا لیے، اور جو ہے باہر سے چکن 65 لا لیے تھے، نوڈلس لا لیے تھے، وہ ڈرائی فرائڈ رائس لا لیے تھے، وہ کھا رہے ہیں لوگ، باہر کی چائے پی رہی. اب آپ بتائیے ہمارے اندر طاقت کہاں سے رہیں گی، ہمارے جسم میں قوت کہاں سے رہیں گے؟ جو طاقتیں غذا سے حاصل ہوتی تھی وہ طاقتیں آپ ختم کر دے رہے ہیں، کسی چیز میں طاقت نہیں ہے. اس لیے دلوں کی بیماری، بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائڈ، گھٹنوں میں درد، آنکھوں میں چبھن، منہ پک جا رہا، چلنا نہیں آ رہا، اچھے اچھے بچوں کو چلنا نہیں آ رہا، تو یہ غذا کی خرابی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھایا تھا کہ یہ اب کوئی بھی اٹھ کے نہیں بولتا کہ سرکار کے دور میں باہر سے لائے تھے کیا غذا ہے بول کے، بدعت ہے بول کے فتویٰ نہیں لگاتے، اور اگر ہم کھڑے رہ کے سلام پڑے تو فتویٰ لگا دیتے، سرکار کا ادب کرے تو پھر سرکار کے گھر میں سرکار کے صحابہ اکرام اپنے گھر میں پورے پکوان کرتے تھے. تو یہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ عورتیں کام کرتی تھی، عورتیں اگر گھر کا کام کرتی رہیں گی تو ان کو صحت رہیں گی. آج کی عورتیں کل شادی ہوتی انہیں بھینس کی ارسی ہو جا رہی، اب اس کو چلنا پھرنا، گھٹنوں میں درد، جوان، اس کو جھاڑو دینا نہیں آ رہا، اس کو پکانا نہیں آ رہا، تو اب آپ بتائیے صحت کہاں برقرار رہیں گی؟ صحت کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، پاؤں کو حرکت دینا پڑتا ہے، اور یہ سب ہے. تو یہ چیزوں میں مرد بھی برابر ذمہ دار ہے، عورت بھی برابر ذمہ دار. یہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے. اگر ہم کو علم آتا تو یہ تمام چیزوں پر ہم توجہ دیتے، ہمارے گھر میں سکون رہتا. اور ہمارے گھر میں جو آج کل پریشانی ہے نا، ہر ایک سے بات کرو، بیوی لڑنے کو آ رہی، کہیں بیوی لڑی تو کہیں مرد لڑا، گھر میں سکون نہیں ہے، بڈھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے. جبکہ گھر میں بڈھا کوئی شخص رہا تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بزرگوں کی وجہ سے، بوڑھے لوگوں کی وجہ سے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور سب مل کے ایک دسترخوان پہ کھائے تو رحمت نازل ہوتی ہے اور کھانے میں برکت آتی ہے. اب ہمارے پاس کیا ہو رہا، کوئی 11 بجے کھا رہا، کوئی 12 بجے کھا رہا، کوئی 1 بجے کھا رہا، کوئی 2 بجے کھا رہا، کوئی 4 بجے کھا رہا، کوئی عصر کے بعد کھا رہا، پھر رات کا کھانا کوئی جو ہے 2 بجے کھا رہا، جو 1 بجے کھا رہا، فجر کے وقت کھا رہا، فجر بغیر پڑے سو جا رہا. تب برکت کہاں سے آئیں گی؟ گھروں کی برکتیں اڑ گئی، برکتیں چلے گئی، نہ کھانے کا ادب ہے، نہ پہننے کا ادب ہے، نہ رہن سہن کا ادب ہے. تو ہر اس کی اصل وجہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں سے بہت دور آ گئے ہیں، بہت دور آ گئے. کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی کوئی پارسا نہیں ہوں، بڑا متقی پرہیزگار کوئی ولی مرشد نہیں ہوں. میں آپ میں کئی ایک معمولی انسان ہوں جو دیکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، میں بھی اسی ماحول میں رہ رہا ہوں. مگر ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مقام پہ بیٹھے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ جو بات سرکار کی، اللہ کی، وہ بات آپ تک پہنچے. ورنہ ہم بھی اسی ماحول کے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسی ہو رہا ہے، اور ہم یہی ماحول سے ہم گزر رہے ہیں. اس ماحول کو بدلنے کے لیے ہم تمام کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ایک آدمی 2 آدمی سے نہیں.
خالی آج کل علماء جماعتیں جو ہے نا اصلاح معاشرہ، روز اخبار میں دیکھ لو آپ، اصلاح معاشرہ پہ تقریر ہوئی. کیا تقریر ہوئی؟ کچھ اصلاح ہی نہیں ہو رہی. اب بڑے زیادہ سے زیادہ یہاں کے لوگ اب فوکس کرتے کہ شادی بیاہ میں یہ رسم نہیں ہونا، جوڑے کی رقم نہیں مانگنا، جہیز نہیں لینا. آپ جا کے شادیوں کو دیکھو کتنی خرافات ہو رہی. تو یہ تقریباً کہاں گئے؟ تو پتہ چلا یہ جو جماعت اصلاح معاشرہ کا نام لے کے، یہ جو مقررین، یہ علماء اصلاح معاشرہ کا نام لے کے خود اپنے منہ کی گرمی نکال لے رہے ہیں. کوئی سن رہا نہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے، خود انہوں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں بولنے والے، تو دوسروں کو کیا اثر ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا تم جو کرتے وہی بولو، جو تم نہیں کر رہے وہ بول رہے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے، قرآن پڑھیا، تم جو کرتے ہیں وہ بولو، تم جو نہیں کرتے وہ کہیں کو بول رہے ہیں. انہوں کر رہے تھے. اب انہوں جو ہے میلاد میں روشنی لگی تو ان کو بڑی چبھن ہوتی. ان کے گھر میں شادی ہوئی تو 4 دن تک روشنی ہے. اب بولو، اصلاح معاشرے کے نام پر، اصلاح اعمال کے نام پر یہ لوگ آپ کو عقائد سے دور کر رہے. نام اصلاح معاشرہ، نام اصلاح معاشرہ ہے، نام اصلاح اعمال ہے، بڑے نیکی کی دعوت دینا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب اگر کوئی نماز میں بات ہے نا لوگ، اگر کوئی ٹوپی نہیں پہنا، اس کو ہم بولے ٹوپی پہنو، یہ نیکی کی دعوت نہیں ہے. پھر اس کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں؟ نیکی کی دعوت خالی یہی ہے، خالی بول دینا نیکی کی دعوت ہے، عمل ہے. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ نماز بھی لوگ صحیح نہیں پڑھ رہے. سجدے میں ہاتھ کہاں رکھنا ہے، کیسا رکھنا ہے؟ سجدے میں ہاتھ رکھے تو ایسا پورا پھیلا کے اچھا رکھنا ہے، یوں رکھ رہے ہیں. دیکھ لو آپ آج کل کے. پھر یہ جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو اصلاح کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے بڑے اعمال کی طرف لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں، تو پھر یہ ان کی تعلیم کہاں گئی؟ صرف یہاں تک رہ گئی کہ سلام نہ کو پڑھو، فاتحہ نہ کو دو، درگاہ کو نہ کو جاؤ، اولیاء سے مدد نہ کو مانگو. یہ ہے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہیں بھی جا کے دیکھو، کوئی عمل کچھ بھی نہیں کرا، کوئی اصلاح نہیں ہو رہی. شادیوں کا وہ حال ہے، اخراجات کا وہ حال ہے. عورتیں، آپ ماحول میں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، عورتیں بنڈیوں پہ ٹھہر کے گچپا کھا رہی، مرچیاں کھا رہی، بھجیے کھا رہی، دہی بڑے کھا رہی جا کے. اور غیر مسلموں کی دکانوں پر آپ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. فجر کی نماز پڑھ کے مولوی صاحب، بڑے نمازی، بڑے اصلاح معاشرہ کرنے والے، فجر کی نماز پڑھ کے باوضو ہو کے جا کے جو ہے دوشے اور اٹلی غیر مسلموں کو نے کھا رہی، جو نہ طہارت کرتا نہ جو ہاتھ دھوتا. اب بولو، ہے آپ اسلام میں؟ بھائی کہاں کھانا، کہاں پینا، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے؟ اس لیے تو اس وقت دور میں آپ کا مخالف بول رہا حلال حلال کچھ بھی نہیں. وہ سرٹیفکیٹ کو جو بول رہا حلال کا، یہ احتجاج چل رہا غیروں کی طرف سے، حلال حلال نہیں سب کھانا. معاشرے میں اگر آپ ہے تو حلال نہیں ملے گا آپ کو، کھانا وہی. اور لوگ کھا رہے، لوگ کھا رہے ہیں اور انہوں تمیز نہیں ہے حلال. اس لیے میرے سے ملنے کوئی آیا، کہ سفر کو جا رہا تھا، میں بولتا ہوں بھائی آپ جب یہاں سے نکل جائے نا تو آپ نان ویجیٹیرین بن جاؤ. ہاں نہیں، وہ حلال والا نہیں رہتا، میں حلال بلکہ آپ کو دھوکہ دے رہا. اور اس طرح سے لوگوں کا حلال بھی رواج دے رہا، کیونکہ دیگر قوم پرسو ہے یہ جو ہے اس میں ہوائی جہاز کے معاملے میں وہ لوگ احتجاج کرے، بولے کہ جو ہے نا یہاں پر جہاز میں بیٹھنے والے ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، حلال کیا ہے، نکالو یہ. چلو تو پھر اگر سچا مسلمان ہے، پکا رسول کا چاہنے والا ہے اور واقع میں اسلام سے وابستہ ہے،
تو آپ کہیں بھی گئے یہ تمام چیزوں سے بچنا، جو حلال ہے اپنے کو معلوم وہ کھانے، یہ دور آ گیا ہے۔ آپ کی نمازوں پہ روک، نماز نہیں پڑھنا، آپ جو ہے اب تو مشکل یہ ہو جائیں گے، آپ گھر میں بھی نماز نہیں پڑھنی۔ اب اگر کہیں آپ کھلے پارک پہ نماز پڑھے تو احتجاج ہو رہا کہ یہاں نماز کیسا پڑھے، کہیں پہ جا کے نماز پڑھے تو یہ احتجاج ہو رہا۔ آپ یہاں تک کہ تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہماری غلطی ہے مسلمانوں کی۔ اب آپ دیکھو سکھ جو ہے جلوس نکالے تلواراں لہرا کے، بڑی شان سے پھر نکالے، ان کو کوئی نہ روکا۔ اب ہم یہاں نماز پڑھے تو روک رہے، داڑھی رکھے تو روک رہے، ٹوپی پہنے تو روک رہے۔ ارے کیا بات ہے بھائی؟ تو ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے طور طریقوں کو لوگوں سے منوا نہیں، دیگر چھوٹی چھوٹی قومیں اپنا طریقہ منوا دیے۔ کوئی سکھوں کو بولتا پگڑی اتارو بول کے، تلوار نکوروں کو بولتا آپ جو ہے معمولی ایک پیاز کاٹنے کی چھری دیکھے تو یہ دہشت گرد ہے نہیں ہے؟ پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ آ جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ آ جائیے اللہ کے حکم پر، آپ آ جائیے قرآن پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اس میں قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ میں ہر بار آپ کو توجہ دلاتا ہوں، اور یہ سمجھنے کے لیے آپ علماء کے قریب آئیں، وہ علماء جو ڈرپوک نہیں ہیں، وہ علماء جو صلح کلی نہیں ہیں، وہ علماء جو بدعقیدہ نہیں ہیں، وہ علماء جو اہل سنت جماعت سواد اعظم پر ہے، اور جو قرآن حدیث اور سنت سرکار سے محبت رکھتے ہیں اور سرکار کے طریقے پر چلانے کا ان میں جذبہ ہے، خود بھی سرکار کے طریقے پر چلتے ہیں، قوم کو بھی سرکار کے طریقے پر چلاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے، اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل علم میں بولا اللہ، فَاسْأَلُوا اہل علم میں بولا، فَاسْأَلُوا اہل ذکر بولا، ذکر کرنے والے۔ ذکر کرنے والے کون ہوتے؟ اولیاء صوفیہ، ان کا علم بھی رہتا، وہ ذکر بھی کرتے۔ ذکر کرنے سے قلب میں اجالے پیدا ہوتے ہیں، نفس پاک ہوتا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، اس کو اہل ذکر بولتے ہیں۔ یہاں اللہ کا خوف ہے نہیں، ان کا کھاؤں ان کا کھاؤں، ان کے اوپر قبضہ کروں، کیسا بھی لاؤں، کس کا بھی چراؤں، کس کو بھی جو ہے غپوش بناؤں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، ارے میں اس کا ایسا کر کے کھا لیا۔ ارے دل میں ڈرو نا بھائی، یہ کرا تو اللہ کا جواب دینا ہے، رسول اللہ کو کیا صورت بتاؤں گا، دل میں ڈرو نا کم۔ تو ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے، ہم تو خوش ہو رہے ہیں، ارے میں ایسا کر کے ایسا کر دیا، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، ہاں اس کو ڈھاک ڈال کے پیسے لے لیا، اس کو قرض لے کے واپس نہیں کرا۔ ارے یہ تو بہت ہوشیاری آ رہے ہیں، بڑے ہوشیار نہیں ہیں آپ، قرض لے لیے واپس نہیں کرے، واہ کیا ہوشیار ہے بھیا۔ یہ نہیں بول رہے کہ آپ دنیا کے بیوقوف ہیں، کل اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ اللہ کا خوف ہے نا ڈر۔ اس لیے اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو سرکار نے عالموں کو فرمایا کہ عالم بنا سنوارا رہنا، ایسی بات کرنا جو خود کرے اور لوگوں قوم کی اصلاح کرنے والا ہونا۔ اب یہاں کیا ہے، عالمہ لیڈروں سے ڈر رہی، عمرہ سے ڈر رہی، غنڈوں سے ڈر رہی۔ آج کل پورے مسجدوں میں غنڈے ہیں، یہ غنڈے صدر، وہ غنڈے متولی، وہ غنڈے معتمد، وہ ایج ہے۔ اب آپ جا کے بولے حضرت ہم یہاں جلسہ کرتے ہیں، وہ تو میں ہم ان سے پوچھتے ہیں، کس سے پوچھتے ہیں؟ جاہل، اس کو کیا معلوم؟ آپ کس سے پوچھتے ہیں بھائی؟ کوئی عالم ہے آپ کا مسجد میں آج جا کے دیکھو، وہ پہلوان صدر، وہ پہلوان معتمد، وہ غنڈہ، وہ سیاسی لوگوں کے زیر اثر رہنے والا۔ اور سیاسی لوگوں کے زیر اثر کون رہتا؟ ایسے ویسے کام کرنے والے رہتے۔ اچھے آدمی کو کیا ضرورت ہے کسی لیڈر کی؟
انہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چل رہا، انہیں قرآن کے بتائے ہوئے رستے پہ چل رہا، انہیں بیچارہ پنج وقتہ نمازی ہے، اللہ اللہ کر رہا، اس کو لیڈر کی کیا ضرورت، اس کو گیدڑ کی کیا ضرورت، اس کو کسی غنڈے کی کیا ضرورت، انہیں اللہ کو پکڑا ہوا ہے۔ مگر یہاں ہے نا، یہ زمین پہ قبضہ کر لیا تو لیڈر صاحب چھڑا دیتے، ہاں وہ ان کو مار دیے تو لیڈر صاحب آ کے چھڑا دیتے، ان کو ڈھانک ڈالے تو لیڈر صاحب، لیڈر کی چل رہی ہے غنڈوں کی جیسے لیڈری۔ اس لیے مسجدوں میں بھی ان کی رکھے ہوئے لوگ ہیں، زیادہ بدوئی آنا ہے تو آؤ مسجد میں دیکھ جاؤ، ہمارے گھر میں سب آتے، مولا کہیں کو آتے سب، تمہارے گھر میں بھی سب آنا کیا؟ غنڈہ گردی عام ہو گئی، اور یہ غنڈوں کی سرپرستی کرنے والے لیڈرز ہیں، اور لیڈر پورے کے پورے اسلام سے دور، مساوات کی بات کرو۔ اللہ تو بول رہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اب اللہ کی سننا تمہاری سننا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنمی اور جنتی ایک نہیں ہو سکتے، اصحاب النار اصحاب الجنہ ایک نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں جو ہے شراب پینے والا، لوگوں کے قتل کرنے والا، ذری ذری بات پہ لڑنے والا، انہیں ہماری مسجد کا صدر ہے، اب بولے تو چڑ جاتے، انہیں آ کے لوگوں کے تصویر کر رہا، آپ لوگ لڑ لیے تو پہلوان کرنے جا رہے ہیں، ارے انہیں کچھ جاہل ہے، کوئی متقی پرہیزگار کرنے جانا، لڑ لیے تو انہیں آگے بولا ہاں مل لے رہا، انہیں تو ایسا کر دوں گا۔ اب پوری پولیس یہ کھانے والی رشوت، آپ کی نہ پولیس حمایت کرتی، نہ آپ کا غنڈہ آپ کے ساتھ ہے، نہ آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ ہے، تو ایسے ماحول میں ہمارے کو کیا چاہیے؟ رسول پاک کا دامن چاہیے، اور ہم اسی طریقہ چلیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں گے، اور ہم سکون سے رہیں گے۔ آج جو معاشرے کا سکون بگڑا ہوا ہے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور نکل گئے۔ اس لیے بھائی یہ راتوں میں کھانا چھوڑو، یہ جو ہے نا ادھر ادھر آوارہ گردی، راتوں میں جگنے کا شوق ہے نا بھائی، آپ کیا کرو، رات میں بیٹھ کے قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، نیند نہیں آ رہی تو۔ یہ چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 20 روپے کا دوشا کھا رہے ہیں، انہیں کوسے تیل سے بنا رہا، آپ کی طبیعت خراب ہو جا رہی، راتوں میں اٹھ کے چائے پی رہی، ایسیڈیٹی بڑھ جا رہی، اور ڈاکٹروں کو نہیں گئے تو ڈاکٹر چھل لے رہے ہیں آپ کو حالانکہ مرض کچھ بھی نہیں ہے، انہیں بولا یہ ٹیسٹ کرا، وہ ٹیسٹ کرا، وہ ٹیسٹ کرا، وہ ٹیسٹ، پورے ٹیسٹ کرا، کچھ بھی نہیں چلا، نہیں اور وہ ٹیسٹ کراؤ، چلو پہلے 12,000 روپے خرچ ہو گئے، اور 24,000 روپے خرچ ہو، بیماری کچھ بھی نہیں ہے، بیماری یہی ہے کہ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور، بیماری یہی ہے ہماری۔ اس لیے میں آپ کو بیماری کی نشاندہی کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے، آپ آ جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تعلیمات دیے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسی گزاری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب کھاتے تھے، مختصر، حالانکہ سرکار چاہے تو میرے آقا ایسے اختیار والے ہیں، ساری کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے بنائی ہے بھائی، یہ سارے میوے سرکار کی وجہ سے بنے، کیا سرکار نہیں کھاتے؟ یہ سارے کھانے سرکار کی وجہ سے بنے، کیا سرکار نہیں کھا سکتے تھے؟ سرکار سب کچھ کھا سکتے تھے، سرکار چاہے تو جنت سے غذا منگا کے کھا سکتے، اور منگائے سرکار، ایسے واقعات تو بہت ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کی امامت فرما رہے تھے، سرکار نے اپنا ایسا ہاتھ بڑھایا پھر نیچے کرنے، بعد میں سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے سامنے جنت آ گئی
اور جنت کے میوے کے ہمیں آ گئے تو میں چاہا کہ وہ میوے توڑوں، پھر خیال آیا کہ پھر تم لوگ جو ہے نا اسی پہ اتفاق کریں گے، لہذا میں چھوڑ دیا۔ سرکار جو چاہے کر سکتے۔ اب یہ لوگ جتنے اصلاح معاشرے کرنے والے، یہ ہماری طبیعتوں کو بدلنے کی کوشش کرنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو نہیں مانتے، اور ہم اہل سنت جماعت سرکار کو مختار کل مانتے ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مختار کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کر سکتے ہیں، جیسا چاہے کر سکتے ہیں۔ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے اولیاء اللہ جنت کی غذا منگا سکتے تھے، آسمانوں سے ان کے لیے غذا نازل ہوتی تھی۔ اللہ جو چاہے کر سکتے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی ولیہ کاملہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اولیاء اللہ بہت کم کھاتے، ایک آدھ روٹی کھا لیے قصہ ختم، روزے پہ روزہ۔ یہ آپ پورے اولیاء اللہ کی، صوفیوں کی اگر آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ اولیاء اللہ کثرت سے روزے رہتے، بہت کم کھاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کی سنتوں پہ چلتے۔ یہ کھانے پینے کے جھگڑا ہے نا، کھانا چھوڑو اللہ کو پکڑو ہے ان کے صوفیاء کے بعد۔ تو آپ جو ہے روزہ تھے اور آپ کے پاس ایک ہی روٹی تھی، ایک مانگنے والا آیا، آپ نے اپنی خادمہ سے کہا یہ روٹی بھی دے دو۔ ارے امی بولی بھائی آپ کو افطار کرنا ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، یہی چیز ہے۔ بولے دے دو۔ دیکھیں آپ، ہم تو 25 سال کا جمع کر کے رکھ لے رہے نہیں، پھر بھی پریشان ہے۔ سیدھا بیٹھو، کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھنے کا آپ کے جوان خانے میں سنیں تو وہ ایک روٹی دے دی ہے۔ خادمہ بولے حضرت رکھ لیجیے یہ روٹی آپ کو افطار کے لیے۔ بولے اللہ مالک ہے، دے دو، بیچارہ مانگنا، انہیں بھوکا ہے، دے دو۔ دے دیے۔ دینے کے بعد اب جب افطار کا ٹائم آیا تو آپ نے کوئی جو ہے حصہ لے کے، حصہ بولے سمجھتے نا، کوئی تحفہ لے کے آئے، دیکھو تو اس میں روٹیاں ہیں۔ خادمہ اٹھا کے بولی یہ روٹیاں آئے ہیں، آپ کو کوئی بھیجا ہے؟ تو گنو، بولے 9 تھے۔ انہوں نے بولی یہ اپنا حصہ نہیں ہے، واپس کرو۔ یہ اپنا حصہ نہیں ہے، یہ واپس کرو۔ واپس کر دیے۔ پھر تھوڑی دیر کا بعد کھٹکھٹا ہوا، کھٹکھٹا ہوا آنے کے بعد آئے، پھر آئے تو وہ روٹی آئے، بولے گنو 10 تھے، بولے یہ اپنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم ایک خیرات کرو تم کو 10 دیتا ہوں۔ تم ایک روٹی خیرات کری تو تم مجھے 10 روٹیاں ہونا، 9 روٹیاں کہیں گے۔ تو یہ یقین، یہ اعتماد، یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر اولیاء اللہ کو ہوتا تھا۔ ہمارے پاس ہے وہ یقین، ہمارے پاس وہ بھروسہ ہے۔ ہم تو بولے کہ چلو 25 سال کا ایک دم جمع کر لیں گے، کوئی بھوکا رہا تو کیا، کوئی پیاسا رہا تو کیا ہے۔ اور دوسری بات بھی پلٹ کے میں ہر بات بتایا تو آپ کو، یہ ہر مانگنے والے کو نہیں دینا، یہ دور میں تحقیق کرنا۔ آج کل مانگنے والوں کے پاس اتنے ہیں کہ انہوں ہمیں قرض دے سکتے ہیں، چپکا چپی ڈھنگ کر کے وہ سیریل لگا لے کے، ہاتھا بندے کے، وہ کر کے رات بھر بیٹھ کے عورتیں مانگ رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پہ بھروسہ کامل میں ہمارے کو جو ہے دیگر لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہمارے ایمان میں بہت بڑا فرق آ گیا۔ اللہ کے بھروسے پر ہمارا بھروسہ نہیں رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی ہے ویسی محبت
ہمارے دلوں میں نہیں ہو رہی ہے، اور لوگ نہیں چاہ رہے اس بات سے، مختلف طریقے سے آپ کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں پہ، اپنے معاشرے پہ نظر ڈال کر اپنے کو سنوارنے کی کوشش کرنا میرے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں بول رہا ہوں بلکہ میں آزاد نہیں ہو جاتا ہوں بول کے ختم ہو گیا نہیں، میرا بھی کام ہے اس پہ عمل کریں، اور آپ کا بھی کام ہے اس پہ عمل کریں، اور ہم سب مل کے معاشرے کی درستگی، ایسے ایک چیز میں نہیں، خالی شادی بیاہ کے لیے معاشرہ نہیں ہے، تمام چیزوں کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو مانگنے والے ہیں نا، اب میں بول دیا تو آپ بولیں گے چلو بھائی یہ کوئی غریب وریب نہیں ہے، یہ رات رات بھر بیٹھ کے دھندا ہے ان کا۔ تو میں ایسے لوگوں سے توجہ، ان کو پیسے دینے کے بجائے آپ اپنے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، آپ کے پڑوس میں کون غریب ہے، پہلے پڑوسی کا حق ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ ذرا شوربے میں پانی زیادہ کرو، اپنے پڑوسی کو بھیجو کہ پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ایسے حقوق بیان کیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کو خدشہ ہو گیا کہیں ہمارے وراثت میں بھی پڑوسی کا حق نہ آ جائے، ہم پڑوسی کی طرف توجہ کریں، ہمارے محلے میں کون غریب ہے، ہماری گلی میں کون غریب ہے، ہاں کس کے صحیح۔ اب جا کے وہ منگرے انہیں بیٹھ کے رات بھر دھندا بنا لیے، آپ دیکھیے پورے شہر میں گھوم کے عورتیں بیٹھے ہوئے، عورتوں کی کیا ضرورت، ان کے مردے کہاں ہیں، راتوں میں کئی کو جگ رہے ہیں عورتیں، رات فجر تک بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اچھی آمدنی ہے، روزانہ 2000 روپے مل جا رہے ہیں، 3000 روپے مل جا رہے ہیں، اب اس سے بڑھ کے اچھا دھندا ہوتا ہونا۔ تو ایسے لوگوں کو دینے سے آپ کو پوچھو گے، ہر ایک کو مانگنے والوں کو مت دیجیے، دیکھیے کہ انہیں کتنا کون آدمی آپ کا دوست ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے ملنے جلنے والے، ہر مانگنے والے کو، ہر چندہ، ہر ایک مدرسے کا چندہ لے گئے ہاں تو نہیں دینا، ہر ایک مسجد کا چندہ بول کے نہیں دینا، تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ہاتھ پھیلانے والے کو نہیں دینا۔ ہاں تو آپ یہ بھی ہے، میں بول دیا آپ دے دیجیے، چلو ایسا قصہ سنائے بھائی ہم بھی دیں گے بول کے نہیں ہے، ایسا کرنا۔ تو ہر ایک مانگنے والے کو، ہر ایک جو ہے چندہ مانگنے والے کو، ہر ایک کو عطیات کے نہیں دینا، ہر مدرسہ، ہر مسجد، ہر مانگنے والا، کوئی بھی آ جاتا 4 دن کو مسجد کو چندہ دو، کوئی بھی آتا مدرسے کو چندہ دو، کوئی بھی آتا ہمارے کو خیرات دو، تو نہیں ہے، آپ جو ہے تحقیق کرنا۔ اب زکوٰۃ بھی دیے تو تحقیق سے دینا ہے، ان کو دے دے رہے آپ دے دو تو ان کس کو بھی دے دے رہے ہیں جو متحق ہے، اسی طرح تحقیق کر کے دینا ہے۔ میں اس لیے زکوٰۃ کے وقت بتاتا ہوں کہ تحقیق ہونا آپ کے پاس، کس کو دینا کس کو نہیں دینا۔ اس طرح جو آج کل قربانیاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم، کس کو بھی دے دے رہے ہیں، کیسی بھی کر لو انہیں قربانی۔ معلوم ہے یار، یہ کیا بیٹھنے گی، بیٹھ کے بھی بول سکتے تھے، یہ کھڑے تھے کیا بول، وہی تو بات میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے دیجیے، آپ دیکھیے ڈھونڈ کے دیجیے، سمجھ کے دیجیے۔ بہت سارے لوگ ہیں اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کا بہت پیسہ ہے، ہائے ہائے کرنے سے پیسہ چلے جا، اس کو صحیح استعمال کرے تو کئی بے سہارا یتیم بچوں کی تعلیم ہو سکتی ہے، کئی جو ہے لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے، لڑکیوں کی نہیں لڑکوں کی بھی شادی کی ضرورت ہے، خالی لڑکیوں کی شادی لڑکیوں، لڑکے کو کرنا، اس کی آمدنی نوکری نہیں مل رہی نہ لڑکوں کو، ہاں معمولی کام کر رہے ہیں، تو لڑکے کو تو پہلے مضبوط کرنا نا۔ یہ ساری چیزوں پہ معاشرے کی بنیاد ہے، خالی ایک شادی پہ بول دیے، 5 اسٹار ہوٹل پہ بیٹھ کے کھا کے جلسہ بخاص چلے گئے، انہوں تو اچھا کپڑے پہن کے زبردست صدری پہن کے مولانا شملہ لگا کے آگے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے خود موٹر میں آ جاتے۔ ہاں اب لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور انہوں خود شادی میں کیا کر رہے ہیں، گھروں پہ روشنی کر رہے ہیں، انہوں خود اچھے کھانے ولیمے میں 4 بریانیاں کھلا رہے ہیں، ہاں یہ چکن 65 کی دکان لگا دے رہے ہیں، یہ مٹن وہ ہے، یہ ہے، میٹھے 3 میٹھے کائی کو بھائی، کیا لوگوں کو نہیں مل رہا کیا؟ تو دور گیا، پہلے کا دور کیسا تھا، بریانی، لخمی، کباب، میٹھا بھی رکھے تو قرض میں
رکابی ڈھانپ کے رکھتے تھے، رکابی اٹھتے ہی پہلے مٹی کی تصویر نکلتی تھی. ہاں کیسا آسان، گھر کے سامنے شادی کرتے تھے. اب 5 لاکھ کا شادی خانہ، کتنا بڑا فضول خرچی ہے. 5 لاکھ کسی کو دے دیے تو انہیں کاروبار تو بھی کر لیتا. خالی بھوک کی گرمی نکالنے کو دیتا نہ کرتا، کھڑے رہ کے تقریر کرنے کے لیے میں بولو عمل کرو. ہمارے پیسوں پہ، ہمارے ووٹوں پہ لیڈر بنتا، پھر دیکھے تو بڑے بڑے کاروں میں پھرتا، ہمارے طرح پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، اچھا کھاتا، جہاں گئے اس سے افتتاح کراتے ہوٹل کا، دبا کے انہیں کھا لے کے نکل جاتا. پھر تعلیم کی طرف، اس لیے علم کی طرف توجہ کرو اپنے بچوں کو. ہمارے دور میں بولتے تھے کہ کم کھانا، بھوکے رہنا، مگر علم حاصل کرنا. علم پہ خاص توجہ ہے. تو آج ہم علم پہ توجہ نہیں دینے کی وجہ سے ہمارا ماحول بگڑتے جا رہا ہے، اخلاق ختم ہوتے جا رہے ہیں، آداب ختم ہوتے جا رہے ہیں. نہ بڑوں کا چھوٹوں کا ادب رہ رہا، نہ کسی کا بزرگوں کا ادب رہ رہا. تو یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں معلم الاخلاق بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس لیے سرکار نے علم پہ زیادہ توجہ دی، اور جب صحابہ اکرام نے علم حاصل کیا تو ساری کائنات پہ صحابہ نے حکومت فرمائی. اس لیے آپ اپنے بچوں کو اپنے ماحول میں علم کی طرف توجہ دلائیے. بچوں کو علم، بچوں سب کو علم کی دولت سے آراستہ کیجئے، معاشرے کو صحیح کیجئے، جھوٹ سے بچیے، اور لوگوں جو حقیقی حقدار ہے اس کی مدد کیجئے، اور جو ہے پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کیجئے. اور آج کسی پہ بھروسہ مت کیجئے جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں. ہر کوئی آ بڑا تو بھروسہ مت کیجئے. آج کوئی مسلمان نہیں رہے. کون ہے مسلمان؟ اللہ کو معلوم. بس اگر ہم سمجھ رہے تو ہمارے ظاہر ہے، بول رہے مسلمان اندر نہیں ہے مسلمان تو کیا کر لیتے ہیں آپ. اس لیے یہ چیزیں یہاں میں کھل کے بتاتا ہوں. ہر اتوار کو آپ تشریف لائیے، اور آپ کا شکریہ آ رہے، اور بھی لوگوں کو لے کے آئیے. انشاءاللہ آئندہ اتوار سید کائنات، سیدنا فی العالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا جشن منایا جائے گا. یہاں پر پہلا مرکز اہل سنت جماعت جامع مسجد افضل گنج میں سید کائنات بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ولادت کا جشن منایا جائے گا. آپ حضرات تشریف لائیے. اور اسی اتوار سے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 8 روزہ جلسوں کا آغاز ہونے والا ہے. ان تمام جلسوں میں تشریف لائیے. اور افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوسٹر چھپ رہے ہیں جلسے کے، اور وہ پوسٹر لے جائیے، لگائیے اور بتائیے، کیونکہ ہماری ایمانیات میں یہ بات داخل ہے کہ سرکار دو عالم انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو اس چیز کو پھیلانے کے لیے ہر سال جمادی الثانی میں یہ جلسے رکھے جاتے ہیں، جو ابھی آئندہ اتوار سے ہوں گے. اور آئندہ اتوار 11 بجے دن سے جلسے ولادت جشن ولادت سید کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا منعقد ہوگا. آئیے، کیونکہ ان کی بارگاہ میں اگر آپ نذران عقیدت پیش کرتے ہیں تو سرکار خوش ہوتے ہیں. میرے لیے مت آئیے، آپ سیدہ کے لیے آئیے. سیدہ کی اگر ایک اچتی بھی نظر ہم پر پڑ جائے گی تو ہم کو جنت مل جائے گی. وہ جنت کی مالک ہے، ان کے والد کے لیے جنت ہے، ان کے شوہر جنت، ان کے شہزادے جنت کے سردار. تو آپ لوگ اپنے دوست احباب کو لائیے. بھائی ایک دوست بھی نہیں آ سکتے آپ کے ساتھ، بولو نا بھائی 8 وقت محنت کرو، لائیے اجتماع میں جمع کیجئے. سردی کے موسم ہے، سردی سے کام نہیں کر رہے. میں تو دیکھ رہا ہوں فجر کے بعد سے لوگ کاروبار کو نکل گئے. پھر ان کو سردی نہیں ہو رہی، ہم کو اجتماع میں آنے سردی ہوگی کیا؟ تو اس لیے آپ ذہن بنائیے، لوگوں کو لے کے آئیے، کیونکہ اس وقت ایک واحد ہماری جماعت کلین مرکزی مجلس الجماعت ہے جو آپ کو صحیح رستہ بتا رہی ہے.
سعاد اعظم کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، اہل سنت کے عقائد کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ اب ایک ہی جماعت بچ گئی ہے، آپ اس کی تعاون فرمائیے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور بات حق کی ہوتے رہے گی، حق کا ساتھ دیجئے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔